آپ ایک امید رکھتے ہیں کہ آپ کو اپروکسیمیٹلی اتنا رزلٹ ملے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں، یعنی آپ کو آپ کا رزلٹ ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ مل جائے، مور دین ایکسپیکٹڈ ملے، اس کو کہتے ہیں بارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستو، ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں وضو کے اوپر بات کی تھی، اور اس میں ہم نے وضو کا پروسیس اور اس کے بعد وضو شروع کرتے وقت ہمارے دل میں، ذہن میں کیا خیال یا نیت ہونی چاہیے اس پہ بات کی تھی، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے وضو کے شروع کی دعا پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ابھی آپ کے پاس بورڈ پہ بھی لکھی آ رہی ہے۔ تو یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اللہ کی توفیق سے کور کیا تھا۔ اب ہم اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ انشاءاللہ وضو کے درمیان کی دعا پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ ہم نے وضو کے پروسیس میں یہ دیکھا تھا کہ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کی، اور پھر ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کیا، اور پھر ہم نے ہمارا چہرہ دھویا۔ تو چہرہ دھونا 4 جو وضو کے فرائض ہیں ان میں پہلا تھا۔ تو جب آپ چہرہ دھونا شروع کریں یا اس کے بعد بازو دھونا شروع کریں، تو اپروکسیمیٹلی سم ویئر اراؤنڈ دیٹ، اس کے آگے پیچھے وضو کے درمیان میں آپ وضو کے درمیان کی دعا پڑھ سکتے ہیں، جو کہ وضو ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو اس کو اب ہم دیکھیں گے، تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ تو آپ کے پاس بورڈ پہ آلریڈی دعا لکھی ہوئی ہے، جو پڑھنے میں اور سنت میں ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ ہم وضو کے درمیان میں اللہ سے مانگتے ہیں، اور اس کے اب ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں کو آلریڈی آئیڈیا ہے کہ اللہم، اس کا مطلب ہے اے میرے اللہ۔ اس کو ہم بریک کر لیں گے، اور جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا، ہم نے اس دعا کو بھی مختلف کلرز میں، ڈیفرنٹ کلرز میں بریک کر کے لکھا ہے، کیونکہ ہر کلر کے اندر لکھے گئے لیٹر یا ورڈ کی اپنی انڈیپینڈنٹ پریزنس یا ضرورت ہے اس دعا میں، اور وہ اس کو ایک کمپلیٹنس کی سینس دے رہا ہے۔ تو اللہم، اے میرے اللہ، اغفر لی، اس میں میں نے 3 کلرز یوز کیے ہیں۔ ایک اغفر کے لیے کلر ہے، ایک لام زیر لی کے لیے کلر ہے، اور ایک یا کے لیے کلر ہے۔ اس میں اغفر 3 روٹ لیٹر اس کے غین، فا، را، یہاں لکھ لیتے ہیں۔ غافارہ، یغفرو، ٹھیک ہے۔ اسی غافارہ سے ہی اللہ کا نام ہے غفار، غفور۔ پھر اسی لفظ سے مغفرہ یا مغفرت، اسی ورڈ سے استغفار یا استغفر اللہ۔ تو یہ سارے کے سارے ورڈ اسی غافارہ کے ہی روٹ لیٹر جو ہیں 3، یہیں سے ڈیرائیو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ غافارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک ایگزامپل ذہن میں رکھیے کہ جیسے ایک شہد کی مکھیوں کا چھتا ہو، اور جو لوگ شہد نکالتے ہیں، جس کو مختلف لینگویجز میں مختلف نام دیتے ہیں،
کچھ زبانوں میں اس کو ماکھی یا ماخی کہتے ہیں، تو جو بھی نام آپ اس کو اپنی لینگویج میں دیتے ہیں، تو جو شخص شہد کی مکھیاں ہنی بی ان کے چھتے میں سے شہد نچوڑتا ہے یا نکالتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آگ لگا کے تو مکھیوں کو اڑا دیتے ہیں اس کے دھوئیں سے، اور دھوئیں کی وجہ سے مکھیاں اڑ جائیں تو وہ باقی جو شہد کا چھتا لگا ہے جس کے اندر سارا شہد ہے، وہ ایک چادر یا کپڑا لے کے اس کو پوری طرح ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو دبا کے نچوڑ کے اس باریک کپڑے میں سے شہد کو نچوڑ کے نکال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو چادر کے ساتھ اس چھتے کو ڈھانپا ہے، کور کیا ہے، اس کے کرنے کو، اس ڈھانپنے کو کہتے ہیں غفرہ۔ تو یہی میننگ ہمارا یہاں پہ ہوگا کہ اے میرے اللہ ڈھانپ لے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ دعا مانگنے کی سینس آ رہی ہے، یا مانگنے کی سینس ہے، ریکویسٹنگ سینس ہے، دعائیہ کلمات ہے دعا مانگنے کی سینس میں۔ لام زیر لی کی سینس آتی ہے لیے کے لیے، اور یا جو ہم نے نوٹس شیئر کیے ہوئے ہیں آلریڈی آپ کے ساتھ، اور انٹروڈکشن ٹیبل میں بھی اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو اس میں جو پروناؤنز کا ٹیبل ہے اس میں آپ کو ایک ورڈ نظر آئے گا یا، جو کہ میرے لیے یعنی میری کی سینس میں استعمال ہوتا ہے، می، مائے، میرے، میں، مجھے، اس سینس میں یوز ہوتا ہے۔ تو یا کا مطلب آئے گا میرے، تو یہاں پہ ہم میرے کے میننگ کو میرے کی سینس میں ہی لے لیتے ہیں، اور غفرہ کے معنی کو لکھ لیتے ہیں ڈھانپ لینا، ٹو کور اپ۔ اور آگے ہے زمبی، اس میں بھی جو ریڈ کلر میں یا لگی ہوئی ہے اس کا میننگ سیم ہی ہوگا جو یہاں پہ ہے یا، میرے کی سینس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ زمبی یہ جنرل یوز ہوتا ہے ہر طرح کے گناہ کے لیے، تو زمبی کا معنی ہے گناہ، سینز۔ تو اتنا پورشن جو ہے اس کو ہم ایک سینٹینس یا ایک سیگمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کو اگر ہم با محاورہ کمپلیٹ میننگ میں لیں تو اے میرے اللہ میرے لیے میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، یعنی اے اللہ میرے گناہوں کو چھپا لے، میرے گناہوں کو کور کر لے، وہ میرے اعمال میں کاؤنٹ نہ ہوں۔ انڈائریکٹلی میننگ یہ بنتا ہے۔ تو اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے اللہ میرے سارے طرح کے گناہوں کو تو ڈھانپ لے، چھپا لے۔ وا یعنی اور، واسعہ، ٹھیک ہے؟ واسعہ اس کا بھی 3 لیٹرز آلریڈی ہیں، تو یہی اس کے روٹ ورڈ بھی ہیں، سمپل ہے، واو سین عین، واسعہ۔ اسی سے ہی ہم کہتے ہیں وسعت، کشادگی، کھلا ہونا، اسپیشیس ہونا۔ تو یہاں پہ اس کی میننگ ہم لے لیتے ہیں اسپیشیس، کشادہ، اوپن، لی، لام زیر لی اور یا، جو یہاں پہ سینس ہم نے لی تھی یہی سیم سینس ہم یہاں پہ لے لیں گے میرے لیے۔ تو میں ابھی اس کو اکٹھا لکھ لیتا ہوں، لام زیر لی لیے اور یا میرے، فار می، انگلش میں بھی لکھ لیتے ہیں،
فار می. فی کہتے ہیں انسائڈ یا میں یا اندر. داری، یہاں پہ بھی یا لگی ہوئی ہے. اس یا کے وہی معنی جو پیچھے لیے ہیں ہم نے. میرے یا مائے. دار، دار کہتے ہیں گھر کو یا رہنے کی جگہ کو. ہوم، ہوم کی سینس میں آ جائے گا. تو ابھی اس کو اکٹھا کر کے میننگ لیتے ہیں. اور میرے لیے کھلا کر دے، کشادہ کر دے، اسپیشیس کر دے میرے گھر کو، یا میرے گھر میں کشادگی عطا فرما. اب اس میں علماء کرام اہل علم ایکسپلین یہ کرتے ہیں کہ وسعت یا کشادگی دو معنی میں آ سکتی ہے، اور معنی بھی ہوں گے لیکن دو مینلی ڈسکس ہوئے ہیں اس کے انٹرپریٹیشنز. ایک تو مراد ہے کہ فزیکلی آپ کا گھر کھلا ہو، کشادہ ہو، آپ کے گھر میں جتنی سپیس ریکوائرڈ ہے، جتنے فیملی ممبرز یا آپ کی نیڈز ہیں اس کے مطابق آپ کا گھر کھلا ہو. ایک یہ سینس ہے. دوسری سینس اس کی یہ آتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کا ماحول اتنا کشادہ، کھلا، فریش ہو کہ جب آپ گھر میں جائیں تو آپ کو سکون ملے. آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کی جگہ بن جائے، باعث سکون، فار یور لائک پیس، کولنس وہ ہو. تو یہ آپ کا سیکنڈ میننگ آتا ہے. تو دعا یہ بنے گی کہ اور میرے گھر کو میرے لیے پرسکون کر دے، یا کشادہ کر دے، یا کھلا کر دے، یا اسپیشیس کر دے. تو یہ آپ اپنے گھر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. و اور یا اینڈ. بارک، لی کو ہم پھر وہی معنی لیں گے جو پہلے لیے ہیں. لام زیر لی، لیے. یا کا معنی آئے گا میرے. فار می. بارک، بارک کا جو ورڈ ہے اس کے تین جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں با، را، کاف. باراکا، یہیں سے برکت کا ورڈ بھی آتا ہے کہ اللہ اپنی برکت نازل فرمائے. اور برکت کا مطلب یا باراکا کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیٹ ییلڈ مور دین ایکسپیکٹڈ. یعنی آپ نے کچھ ان پٹ کیا اور اب آپ کو کچھ اس کا رزلٹ یا آؤٹ پٹ ایکسپیکٹڈ ہے، آپ امید رکھتے ہیں کہ اب آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. آپ ایک امید رکھتے ہیں کہ آپ کو اپروکسیمیٹلی اتنا رزلٹ ملے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں، یعنی آپ کو آپ کا رزلٹ ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ مل جائے، مور دین ایکسپیکٹڈ ملے، اس کو کہتے ہیں باراکا. تو یعنی باراکا کی سینس میں آپ لیں گے کہ مور دین ایکسپیکٹڈ آپ کو اگر آؤٹ کم مل جائے. تو وہی یہاں لکھ لیتے ہیں. مور دین ایکسپیکٹڈ آپ کو عطا ہو جائے. فی، سیم میننگ جو یہاں پہ لیا تھا فی، ان، اندر، میں، وہی معنی یہاں لیں گے. رزقی،
کاف کے بعد یا لگی ہوئی ہے، اس یا کا سیم معنی لیں گے جو ہم اوپر بھی لیتے آ رہے ہیں ساری جگہوں پہ، یہاں پر بھی وہی معنی لیں گے. میرے یا مائے. رزق کا روٹ ورڈ اٹ سیلف 3 لیٹرز ہی ہیں آلریڈی، را زا قاف، رزق. یہیں سے اللہ کا نام ہے رزاق، جو رزق عطا کرتا ہے. تو رزق کو آپ رزق بڑا کامن معنی ہے، سیم میننگ میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے سپلائز، پرووائڈ کرنے والا. مطلب یہ کہ جو آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروریات ہیں، آپ کی نیسیسٹیز ہیں، ان کے لیے جو چیزیں یا سپلائز آپ کو چاہیے وہ آپ کو مہیا کرنا، آپ کو پرووائڈ کرنا، تو وہ اللہ ہے، پرووائڈر آف آل دا سپلائز ٹو میٹ یور بیسک نیسیسٹیز. اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرنا، وہ کام اللہ کرتا ہے، اور ایسا کرنے والا رزاق کہلاتا ہے. اور جو وہ سپلائز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے ان سپلائز کو کہتے ہیں رزق. وہ سپلائز سیونگز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، فائنینشیل میٹرز میں، لائک آپ کی انکم تو لمیٹڈ ہو لیکن آپ کے ایکسپینسز میں برکت ایسے ہو جائے کہ غیر ضروری ایکسپینس آپ کو نہ آئیں، تو آپ کی سیونگز بچ جاتی ہیں جو آپ ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں رزق میں آتی ہیں. نان فائنینشیل آئٹمز میں بھی رزق آ جاتا ہے، یعنی آپ کو کسی وقت کسی کی ہیلپ چاہیے تو آپ کو اچانک سے ہیلپ پرووائڈ ہو جائے، تو اللہ نے آپ کو جو مدد بھیجی ہے کسی کے ذریعے سے، کسی دوسرے انسان کی شکل میں، تو وہ سب کچھ سپلائز کی ہی کیٹیگری میں کنسیڈر ہوتا ہے. یہ صرف فائنینشیل ٹرمز میں نہیں آتا، یہ فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل سب کو ہی کور کرتا ہے. وٹ سو ایور یو مے نیڈ covers under this word. ٹھیک ہے، تو رزق میں آتا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما، یعنی مجھے more than expected supplies اور رزق عطا فرما. تو یہ اس کا مطلب یہاں آئے گا. یہاں سے آگے چلتے ہیں. اللہم، یہ سیم اللہم جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہی آئے گا. اے میرے اللہ، اجعلنی، اس میں میں نے نی کو علیحدہ کر دیا اور اجعل کو علیحدہ کر دیا. اجعل کا روٹ ورڈ ہے جیم عین لام. جعل بنانا، ٹو میک، یا اجعل تو بنا، آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں. یہ اگین دعا ہے تو دعائیہ کلمات ہیں، پریئر ہے، مانگنا ہے، تو اسی سینس میں میننگ آئے گا کہ اے میرے اللہ تو بنا. نی، یہاں پہ بھی یا آ رہی ہے، اس کے میننگ ہم اس یا کی سینس میں ہی لیں گے. یعنی اے میرے اللہ مجھے بنا. من کہتے ہیں سے، یا among those who are توابین، یعنی اے میرے اللہ مجھے بنا ان لوگوں میں سے جو توابین ہیں. ٹھیک ہے، توابین کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں. اس میں جو اینا لگی ہوئی ہے، آپ اپنے نوٹس میں جائیں گے جہاں پہ سنگولر، پھر 2 کے لیے تثنیہ، اور پھر پلورل کے لیے جو
نشانیاں یا علامات سائنز ہیں اس کی پہچان، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کے لیے اونا یا اینا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قُلْ یا ایُّہَا الکافرون، اونا جمع آ گئی، ٹھیک ہے. مومنین اینا پلورل آ گئی، جمع کی سینس. تو یہاں پہ بھی اینا آ رہی ہے، تو یہ جمع بنانے کے لیے ہے، یعنی پلورل کی سینس ہے، جمع کرنے کی سینس ہے. التوابین، تو یہ تواب جو ہے یہ ہے اصل ورڈ. تواب کے 3 روٹ لیٹرز آئیں گے، توابہ، یہیں سے ہی توبہ کی سینس آتی ہے، ٹھیک ہے. اور توبہ کی سینس کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس دعا میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں تواب لوگوں میں سے بنا دے. اب آپ دیکھیں کہ تواب تو اللہ کا نام ہے، یا توابو، ٹھیک ہے. تو تواب کا جو معنی آتا ہے، جس کو توبہ کی سینس میں لیتے ہیں، ڈفرنس یہ ہے کہ اگر مخلوق، میں خود یا انسان توبہ والا کام کرے تو ہم اللہ کی طرف ریٹرن ہو رہے ہیں، واپس رابطہ کر رہے ہیں ود ریپینٹنس، پچھتاوے کے ساتھ، افسوس اور دکھ کے ساتھ کہ جو میں نے پہلے اعمال کیے ہیں کمیاں کوتاہیوں والے، گناہوں والے، تو میں ان پہ پچھتاتے ہوئے، افسوس رکھتے ہوئے I am returning back to Allah with repentance. تو یہ ہے مخلوق کا اللہ کی طرف ریٹرن ہونا. اور بدلے میں جب اللہ اپنے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے یا آتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، تو اللہ کا ہے ریٹرننگ ود مرسی. تو میرا ہے ریٹرننگ ود ریپینٹنس اور اللہ کا ہے ریٹرننگ ود مرسی. تو میں نے توبہ مانگی اور اللہ نے توبہ عطا کر دی. تو اب آپ یوں اس کو سمجھیں کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو توبہ مانگتے ہیں. Those who seek tawbah, who beg for tawbah, who return back to Allah with repentance. تو یہ سینس یہاں پہ آتی ہے. تو اس کا کمپلیٹ ترجمہ بنے گا، اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو پچھتاوے کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے تیری طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں یا لوٹتے ہیں. آگے چلتے ہیں. واو یعنی اور، اجعلنی ریپیٹ ہو رہا ہے یہیں سے، تو ہم ایگزیکٹ سیم معنی اٹھا کے وہاں لے جائیں گے. جعل، اجعل، جعل، یہ ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا. من سیم میننگ لے لیں گے. المتطہرین، یہاں پہ بھی اینا کو سیم اینا کی سینس میں لے لیں گے جو جمع بنانے کے لیے ہے. متطہر، یہ جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے طہارا، را. اسی ورڈ سے ہمارے پاس جیسے جینٹس کا نام ہوتا ہے طاہر، یا لیڈیز کا نام ہوتا ہے طاہرہ، یا اسی طرح سے ازواج مطہرہ، ٹھیک ہے، یا
اس کی پلورل ازواج مطہرات، تو یہ ہے طہارہ سے، طہارت اختیار کرنا یا طہارت حاصل کرنا بھی طہارہ سے ہی ہے، which means پاکی اختیار کرنا، to purify, to cleanse. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ اس کا میننگ لکھ لیتا ہوں. to purify to cleanse پاکی اختیار کرنا. تو اتنے پورشن کا میننگ بنے گا. اور مجھے بنا دے ان لوگوں میں سے جو پاکی اختیار کرتے ہیں، those who wants to purify themselves, who wants to cleanse themselves. تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے. اور اب آپ تھوڑا غور کریں کہ آپ وضو میں کر کیا رہے ہیں. وضو میں بھی آپ اصل میں پاکیزگی اور پاکی ہی تو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ دعا آپ وضو کے درمیان میں اللہ سے مانگیں گے. اس پوری دعا کو اکٹھا ایک مرتبہ لے کے چلتے ہیں. اے میرے اللہ، میرے لیے میرے سارے گناہوں کو ڈھانپ لے، کور کر لے، چھپا لے، اور میرے گھر میں کشادگی اور وسعت عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں مور دین ایکسپیکٹڈ مجھے عطا فرما. اے میرے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو لوگ تیری طرف لوٹتے ہیں پچھتاوے کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو پاکی اختیار کرنے والے ہیں یا پاکی اختیار کرنا چاہتے ہیں یا پاکی اختیار کرتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ میننگ ہماری اس دعا کا ہے. اب سوال آپ کے پاس یہ آئے گا کہ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکثر یہ کویسچن میرے پاس آتا ہے کہ اگر عربی میں دعا نہیں آتی تو پھر کیا اردو میں یا ہندی میں یا انگلش میں یا اپنی لینگویج میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو آنسر ہے، سمپل آنسر ہے یس، اگر نہیں آتی تو. لیکن افضل یہی ہے، سنت عربی میں مانگنے کی ہی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ عربی کو یاد کر لیں. جب تک یاد نہیں کر پاتے کوشش کرتے رہیں، لیکن اردو یا انگلش یا اپنی لینگویج میں تب تک مانگ لیں، کوئی بات نہیں. اللہ نوز ایوری لینگویج، اسی نے ہی تو کریٹ کی ہے اور ہمیں سکھائی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ عربی یاد کر لیں اور عربی میں مانگیں. اگر عربی یاد نہیں ہے یا نہیں ہو رہی، یا آپ کی ایج یا صحت ایسی ہے ہیلتھ وائز کہ آپ کا حافظہ اتنا شارپ اب نہیں رہا کہ آپ عربی یاد کر پائیں، کیونکہ ہم میں سے موسٹلی لوگوں کی عربی نیٹو لینگویج تو نہیں ہے. تو اگر عربی ہم یاد نہیں بھی کر پاتے تو نو پرابلم، خلوص دل سے مانگیں، وضو میں خود کو پریزنٹ رکھتے ہوئے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ کو اس دعا کے اثرات اور ریزلٹس انشاءاللہ اللہ کی مدد اور توفیق اور عطا کے ساتھ ضرور ملیں گے. تو یہ دعا ہمارے وضو کے درمیان کی دعا ہے. تو یہاں پہ ہم ہمارے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ وضو کو علیحدہ اور نماز کو علیحدہ نہیں کریں، آپ ان کو اپنی سینس میں، فیلنگ میں جوائن کر کے لے کے چلیں کہ وضو کے آخر کے بعد نماز کنیکٹ ہو رہی ہے، آپ نماز سٹارٹ کر رہے ہیں.